وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریک انصاف کے خلاف اپنے بغض کا آج کھل کر اظہار کیا، لیکن اس سے پہلے عمران ریاض خان نے چیف جسٹس کو کیسے آڑوں ہاتھوں لیا، آپ ذرا اس میسج کو سنیں۔ عمران ریاض لکھتے ہیں کہ آپ پچھلے دور میں ہونے والے ظلم کے خلاف کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ چیف جسٹس کا تحریک انصاف کے وکیل سے سوال۔ عمران ریاض کہتے ہیں کہ اگر یہی سوال آج کوئی چیف جسٹس صاحب سے پوچھ لے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کھڑے ہو جانے والے منصف آج انسانی حقوق کی دھجیاں اڑانے پر خاموش کیوں ہیں، توہین عدالت تو نہیں لگے گی۔ عمران ریاض نے یہ بات اس لیے لکھی کہ چیف جسٹس سے جب کہا گیا کہ عمران ریاض کو اغوا کیا گیا، ارشد شریف کو گولیاں ماری گئیں، تو آگے سے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ کون عمران ریاض خان، کون ہے ارشد شریف، آپ اسد طور اور مطیع اللہ جان کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ تو مطیع اللہ جان چند گھنٹوں کے لیے اغوا ہوا تھا اور عمران خان نے ایکشن لے کے اس کو بازیاب کروا دیا تھا، جس کا احمد نورانی اور حامد میر بھی اس چیز کو مان چکے ہیں کہ عمران خان نے اس وقت ایکشن لیا تھا اور مطیع اللہ جان کو فوراً بازیاب کروایا تھا۔ اسد طور کو گھر پہ کٹ پڑی تھی تو یہی قاضی فائز عیسیٰ اس کے گھر پہ گیا تھا پھول کے گلدستے دینے کے لیے، یعنی جو ایک ایک دن کے واقعات تھے وہ تو قاضی عیسیٰ کو پتہ ہے۔ لیکن عمران ریاض خان 142 دن تک اغوا رہا، جب واپس آیا تو زندہ لاش بنا ہوا تھا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ کون ہے۔ اسی طرح ارشد شریف شہید ہو گیا، اس کو گولیاں مار دی گئیں، لیکن قاضی صاحب کہتا ہے کہ یہ مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے۔ اب اندازہ کریں کہ ارشد شریف کا نہیں پتا وہ کون ہے، جبکہ اسی قاضی فائز عیسیٰ کے ٹیبل پر ارشد شریف کی والدہ کی کئی درخواستیں جو ہیں اس کو دیمک چاٹتے ہوئے نظر آتی ہے، لیکن یہ قاضی اس کا نام نہیں لیتا۔ وجہ یہ ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے اندر جن لوگوں کے نام آئے ہیں، قاضی ان کا نام لینا تو دور کی بات، ان کے سامنے کھڑے ہونے کی بھی جرات نہیں رکھتا۔ اس کے ساتھ ساتھ قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ جو تحریک انصاف کے سیاستدان پارٹی چھوڑ رہے ہیں، اگر ان کے اندر جگر گردہ نہیں فوج سے لڑنے کا تو ان کو سیاست کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یعنی قاضی کا اب یہ کام رہ گیا ہے کہ آپ کو گھر میں سونا رکھنا ہی نہیں چاہیے اگر چوری ہو جاتی ہے، گاڑی کوئی چرا لیتا ہے تو آپ کو گاڑی ہی نہیں رکھنی چاہیے۔ اس طرح کی وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں قاضی صاحب، جبکہ ان کا کام یہ تھا کہ یہ سوال اٹھاتے کہ آخر کون لوگ ہیں جو سیاستدانوں کو اغوا کر لیتے ہیں اور اچانک وہ پھر ہمیں ٹی وی ٹاک شوز میں نظر آتے ہیں، پریس کانفرنسز میں نظر آتے ہیں۔ عثمان ڈار والا واقعہ تو سب کے سامنے ہے کہ جس نے بتایا کہ میرا انٹرویو کس طرح لیا گیا تھا۔ بہرحال یہ قاضی صاحب جب کرسی پر نہیں تھے تو یہی کہا کرتے تھے کہ فوج نے ملک کو تباہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، اور اب جب آئے ہیں تو صرف اور شریف خاندان کو سجدے کر کر کے تھک گئے ہیں۔ آج 2 سماعتیں ہوئیں، ایک لاپتہ افراد کی تو قاضی اٹیک پہ اٹیک کرتے رہے، ابھی نواز شریف کی ہو رہی ہے تو قاضی صاحب منہ سے پھول جھڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج انہوں نے کہا کہ بلوچ خواتین آئی ہوئی ہیں، آپ نے ان کے بارے میں بات کیوں نہیں کی؟ تو شعیب شاہین نے کہا کہ ان کے لیے ہم الگ درخواست دیں گے، ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں اور پھر اسی حساب سے دیں گے۔ اس کا مطلب قاضی صاحب کو پتہ ہے کہ بلوچ خواتین دھرنا دیے بیٹھی ہیں، تو یہ کیوں ان کو نہیں بلاتا اور ان کے مسائل نہیں پوچھتا، جبکہ یہ خود بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے۔ بہرحال قاضی صاحب کو یہ تو پتہ ہے کہ بلوچستان کی خواتین آ گئیں، لیکن قاضی صاحب کو یہ نہیں پتہ کہ RO آفس کے باہر سے کس طرح کاغذات چھینے جا رہے ہیں۔ قاضی صاحب کو یہ نہیں پتہ ارشد شریف کون ہے، قاضی صاحب کو یہ نہیں پتہ کہ عمران ریاض کون ہے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی کرسی پر ایک نفسیاتی مریض کو بٹھا دیا جائے، وہ صرف اس چیز کا انتقام لیتا رہے کہ مجھ سے یہ سوال کیوں ہوا تھا، تمہاری بیگم کے پاس لندن میں 3 گھر کہاں سے آئے۔